فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں نفل بہت کمال نفل انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہیں اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے 4تھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی، روندی ہی مر جاوا ہوں۔ اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہو، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو، جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے
انشاءاللہ کامیاب ہے اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے اور انشاءاللہ قبولیت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے۔ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، آپ ذرا چھوٹے سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے۔ شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا۔ ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے، آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ۔ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، آپ ذرا چھوٹے سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے۔ وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو، تم میرے اور پیارے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے، جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ اور میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، پین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے
جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا، میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا، میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں۔ چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات وہ بھول گیا۔ میں نے کہا تو چھپاتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورت یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری۔ میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں کے راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اب حالانکہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب کے۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر دے۔ اب آپ سوچیں، اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں، ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا گیا۔ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اے اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی۔ ایک ہے کہ مجھے دے دے، ایک ہے اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے۔ جو دوسروں کا فکر کرتا ہے
उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, न मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है। ये कागज जितने पड़े हैं देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं। ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती न मिली। इसी दौरान में मेरे पांव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहां पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अब्दाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम जियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा। शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा। भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, पांव की तकलीफ, परदेशी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा जी मैं आदमी में से हूं, इंसानों में से हूं। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। मैं यहाँ 30 साल से हूं और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाज़ली अबू नईम अस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मग़फ़िरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर नाबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल हैं। कितने? 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाया जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको यह दुआ किसने सिखाई, इतना बतला दें। उस नाबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्ला शेख अबू हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है।